وسلم کی ذات پاک پر حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نبی سے شان میں، عظمت میں، عزت میں اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے بشر اور سارے لوگوں کے سردار سید البشر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بڑی شان، عزت، عظمت سے نوازا ہے، ادھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خصوصیات بھی ایسی عطا فرمائی کہ وہ عام کسی انسان کو خصوصیت سے نوازنا اور دینا تو دور کی بات، وہ خصوصیت اللہ نے اپنے لاکھوں نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں نبی پاک کی شان، آپ کی رفعت، آپ کا رحمت للعالمین ہونا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ چیز لایا ہوں کہ وہ خصوصیات جو رسول اللہ کو عطا کی گئی وہ کون سی ہیں۔ یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں نبی پاک کی ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ازواج مطہرات ہیں تو ہمیں ان کے نام آنے چاہیے، اگر نبی پاک کے بیٹے ہیں بیٹوں کے نام یاد ہونے چاہیے، نبی پاک کا قبیلہ ہے قبیلے کا نام یاد ہونا چاہیے، آپ کے نانا کا، آپ کے دادا کا، آپ کے والدین کا، نبی پاک کی بیٹیوں کا نام، یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، آپ کے ساتھ پیار کا تقاضا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان مومن کو، آپ کی امت کے فرد کو یاد ہونی چاہیے۔ اور یہ جو خصوصیات ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 200 کے قریب نقل فرمائی ہیں۔ یہ جمعہ آپ نے سننا ہے میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھ کے میں جو بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیات جو ہیں کسی عام انسان کو بھی نہیں اور کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی، صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہیں یہ خصوصیات۔ وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے 20 آپ کی وہ خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس کو سن کے عمل کرنے کی اور لوگوں تک رسول اللہ کا یہ پیغام، یہ خصوصیات پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی خصوصیت، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو عام نہیں بنایا، اس نبی کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کل کائنات کے لیے رسول اللہ رحمت بن کر آئے۔ اور آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو نوح علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے اور دیگر ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء نے اللہ رب العزت رحمت مانگ کر لی ہے۔ وقت کم ہے وگرنہ میں آپ کو آیات قرآن کی سناتا، رحمت مانگ کر لی، لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی فرمایا محبوب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو بنا کے ہی رحمت بھیجا ہے۔ رسول اللہ کی پہلی خصوصیت۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کی طرف آئیے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے، حدیث کے اندر یہ جو ہم تعداد مختص کرتے ہیں 1,24,000 کہیں بھی نہیں آئے، لاکھوں کی تعداد کے اندر نبی آئے، کم و پیش 1,24,000 آئے ہوں یا جتنے بھی اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن وہ نبیوں میں سے
آخری نبی ہیں تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک سورہ احزاب 40 نمبر آیت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں, کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین وخاتم النبیین فرمایا اور نبیوں کے آخری ہیں. اس کی تفسیر نبی پاک نے خود کی, فرمایا انا خاتم النبیین, میں ہوں اللہ کا آخری نبی, خاتم النبیین. محبوب اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد قیامت تک اب اللہ کا کوئی رسول آ سکتا نہیں آ سکتا. یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اتنے لاکھوں نبیوں میں سے آخری نبی اگر اللہ نے بنایا ہے تو ہمارے محبوب پیغمبر کو بنایا ہے. تیسری خصوصیت, قرآن پڑھیے, قرآن کے 30 پارے, اتنے زیادہ حروف, صورتیں. اللہ رب العزت نے کہیں چاند کی قسم کھائی, کہیں سورج کی قسم کھائی, کہیں ہر ایک چیز کی قسم کھائی, کہیں رات کی قسم کھائی, کہیں اللہ رب العزت نے ہر جو وہ چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم نے اگر قسم کھانی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے دیکھا کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو ایک شخص کے سامنے قسم کھاتے ہیں مجھے میرے باپ کی قسم. نبی پاک نے جب سنا فرمایا عمر اور صحابہ سارے سن لو, اگر آج کے بعد تم نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھانی ہے, وگرنہ خاموش رہو, قسم نہ کھاؤ. جس نے کسی اور بندے کی قسم کھائی, مینوں میری ماں دی قسم, تیری قسم, فرمایا اس نے شرک کیا, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں. لیکن وہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, اس اللہ کے لیے کوئی اصول اور قانون ضابطہ کوئی بھی نہیں ہے. نبی پاک کی تیسری خصوصیت اتنی خوبصورت, قرآن پاک سورہ حجر 72 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. مانا کیا؟ کوئی بھی نبی ہو یا کوئی بھی انسان, اللہ نے اس کی قسم نہیں کھائی, لیکن جب ہمارے محبوب کی باری آئی اللہ کو ان سے اتنا پیار فرمایا لعمرک, محبوب تیرے اللہ کو تیری ساری عمر کی قسم ہے, تیری عمر کی قسم. یہ نبی پاک کی تیسری خصوصیت, کسی انسان کی یا کسی اور نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی. حالانکہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, عیسیٰ علیہ السلام کتنی شان والے, لیکن اللہ رب العزت نے قسم کھائی صرف ہمارے محبوب پیغمبر کی زندگی. آپ کی چوتھی خصوصیت کہ نبی پاک جدھر تشریف فرما ہوتے رحمت والے, اور جدھر اللہ کے رسول قیام کرتے, جس گھر میں رہتے, اس کے متعلق نبی پاک کی حدیث صحیح بخاری کے اندر 1888 اور صحیح مسلم کے اندر 3368 حدیث کا نمبر ہے. نبی پاک نے صحابہ میں اعلان کیا جمعہ پڑھاتے ہوئے, فرمایا صحابہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آج بھی اگر آپ جائیں نا مدینے کے اندر تو اللہ رب العزت آپ کو وہ یہ حدیث دیکھنا اور ریاض الجنہ کے اندر نوافل اور قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب جائیے دیکھیے جمعے کے اندر فرمایا صحابہ یہ جدھر میں رہتا ہوں میرے منبر سے لے کے یہ سیدہ عائشہ کے حجرے تک, جدھر رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں, جدھر آپ کی قبر پاک ہے, سیدنا ابو بکر کی, سیدنا عمر کی قبر ہے. فرمایا صحابہ اس سے لے کے میرے منبر سے عائشہ کے حجرے تک اللہ نے یہ سارے کا سارا حصہ جنت کا حصہ اور ٹکڑا بنا دیا. یہ حصہ ہے. محدثین اس کی شرح تفسیر کیا کرتے ہیں, محمد بن سیرین فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ حصہ اٹھا کے اللہ جنت کے اندر شامل فرما دے. جدھر رسول اللہ رہتے ہیں اس جگہ کو بھی اللہ رب العزت نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا. نبی پاک کی نبوت والی زبان کے ذریعے یہ رسول اللہ کی چوتھی خصوصیت ہے. اس کے بعد پانچویں خصوصیت کی طرف آئیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, حدیث کا نمبر 430 ہے. جب آپ کو اسراء و معراج کروایا گیا, جب زمینی سیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق سواری لائی گئی. فرمایا جب میں اس پہ بیٹھنے لگا بدکنا اس نے شروع کیا. جبریل نے اسے بتایا یہ محمد الرسول اللہ تجھ پہ سوار ہے. فرمایا جب اس نے اتنی بات سنی پسینے سے شرابور ہو گیا براق, اور ایسی سواری. فرمایا جنت کا یہ گھوڑا, جنت کا براق, جدھر اس کی نگاہ جاتی تھی فرمایا ادھر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. جب اس پہ بٹھایا گیا, بیت المقدس لے جایا گیا,
جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں سوراخ کر کے ادھر یہ سواری باندھی اور مسجد میں لائے گئے. نبی پاک نے فرمایا جب مسجد میں آیا انبیاء کی کثیر تعداد سارے نبی میں نے دیکھے بیت المقدس. فرمایا جب میں نے نظر پڑی تو نماز کا وقت ہوا, نفل نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ایک اور نبی کا ذکر آتا ہے. فرمایا اچانک نماز کا وقت ہوا تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں آج امامت کون کروائے گا. یہ کہ عام لوگ تو نہیں جن کی امامت ہوگی, یہ انبیاء ہیں. فرمایا میں حیران, جبریل نے میرے بازو سے پکڑا. فرمایا محبوب جدھر آپ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے ہو سکتا, یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے. فرمایا فحانت الصلاۃ, صحیح مسلم 430 نمبر, فحانت الصلاۃ فاممتهم. فرمایا نماز کا وقت ہوا میں نے انبیاء کی امامت کروائی, یہ رسول اللہ کی خصوصیت. اس کے بعد چھٹی خصوصیت کی طرف آئیے, رسول اللہ کو معراج کروایا گیا. قرآن پاک سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل کی سورت کے دو نام ہیں. پہلی ہی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا, فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا, ادھر سے آسمانوں کی سیر کروائی. یہ جو آسمانوں کی سیر معراج اللہ رب العزت نے اپنے لاکھوں نبیوں کو بھی نہیں کروائی, صرف محمد الرسول اللہ کو کروائی صلی اللہ علیہ. یہ آپ کی خصوصیت ہے. فرمایا میں گیا, صحیح بخاری کے اندر 3887 روایت کا نمبر ہے. فرمایا پہلے آسمان پہ دروازے پہ دستک دی, پوچھا گیا کون؟ جبریل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دروازہ کھولا گیا, میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بڑی ہی نورانی چہرے والی شخصیت ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات, صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا, یحییٰ اور عیسیٰ سے میری ملاقات کروائی گئی. تیسرے آسمان پہ فرمایا یوسف علیہ السلام, اس نبی سے جس کو اللہ نے اس زمین کا دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا, اس نبی سے ملاقات. چوتھے آسمان پہ فرمایا ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات کروائی گئی. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے, اور چھٹے آسمان پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات کروائی گئی. اور آخری ساتویں آسمان پہ فرمایا جب میں گیا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگی ایک شخصیت دیکھی. فرمایا وہ سب سے زیادہ میری شکل کے تھے, میرے ساتھ ملتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام, ان سے ملاقات. اور رسول اللہ کو جب یہ سارا معراج کروایا گیا, یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس کے بعد آئیے ساتویں خصوصیت پہ, یہ کچھ یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ رسول اللہ سے پیار کی علامت ہے. ساتویں خصوصیت فرمایا جب انسان نے آخری وقت آنا ہے, بچہ پیدا ہوا, بولنے کے قابل نہیں, کوئی چیز پکڑنے کے قابل نہیں, کچھ کھانے کے قابل نہیں, اپنی سائڈ اور کروٹ بدلنے کے بھی قابل نہیں, پیشاب اور پخانہ کرنے کے بھی قابل نہیں. جب اللہ رب العزت نے اس کو عروج دیا, اللہ نے اس کو جوانی دی, اس کے بعد پھر بڑھاپا آیا, بچہ کھانے کے قابل نہیں ہے. فرمایا یہ بزرگ بھی کھانے کے قابل نہیں, بچہ پیشاب اور پخانہ کرنے کے قابل نہیں ہے, بزرگ بھی یہ ساری چیزیں بھول گیا ہے, کروٹ اس کی خود بدلائی جاتی ہے, ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. وہ اگر اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا, فرمایا یہ سوٹی پکڑ کے آسا پکڑ کے چلتا ہے. بالآخر موت کے فرشتے آئے, سب نے جانا دنیا سے. فرمایا یہ قبر کے اندر گیا, میری ساتھی خصوصیت کیا ہے؟ ایسے آبا قبر کے اندر جا کے کسی نبی کا اللہ نے ذکر نہیں کرنا, ادھر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ دوسرا سوال کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جامع الترمذی کی حدیث 1071 کا نمبر. پہلا سوال فرمایا من ربک, پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ جواب صحیح. فرمایا من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ تو ادھر ہم کہیں گے انشاءاللہ آپ دعا کرو. نبی پاک نے فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر. فرمایا ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے, جنہوں نے قبر میں سوال کرنے آنا ہے. نبی پاک نے فرمایا ان کی شکل کالی سیاہ نظر ہی نہیں آنے والی, اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بجلی کی طرح نیلی ہیں. فرمایا جب آئیں گے نا اپنے ناخنوں کے ساتھ, حدیث جامع الترمذی کی, اپنے ناخنوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, زلزلہ برپا.
فرمایا جب آئیں گے قریب یہ سوال کریں گے من نبیو کا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خصوصیت رسول اللہ کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ محدثین فرماتے ہیں ادھر آپ کی تصویر پیش کی جائے یا جو بھی چیز اللہ اعلم رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، کہا جائے گا اس بندے کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ کہا جائے گا یہ تو ہمارے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی شان، اتنی اعلیٰ خصوصیت، قبر کے اندر بھی رسول اللہ کا ذکر۔ آگے آئیے 8ویں خصوصیت، فرمایا آدم، نوح، زکریا، یونس، یعقوب، ہارون، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی نبی ہیں، فرمایا قیامت والے دن کانپتے ہوں گے، اللہ کے روب اور دبدبے سے ڈرتے ہوں گے۔ بالآخر آپ کی خصوصیت میرے بھائیوں سنیے گا، ایک حدیث میں 3 خصوصیات بیان ہوئی ہیں، یہ مسلم کے اندر 484، 486، 3148 3 احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس نے کھٹکانا ہے؟ بھائیوں بولے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خصوصیت آپ کی ہے۔ آدم کے پاس کہیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام میں نہیں کر سکتا سفارش، فلاں فلاں فلاں، آخر کار رسول اللہ کے پاس فرمایا سارے نبی کہیں گے لا لا، جب میرے پاس سارے لوگ آئیں گے میں کہوں گا آنا آنا، بالکل میں کروں گا تمہاری سفارش بھی۔ فرمایا جب سفارش ہوگی جنت کا دروازہ کون کھڑکائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑکایا گیا، فرمایا اندر سے آواز آئے گا من دخل باب، دروازہ کھڑکانے والا کون ہے؟ فرمایا میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ دروازہ کھولے گا، یہ بھی میری خصوصیت ہے، دروازہ کھول کے وہ کہے گا جب کہ اللہ نے جنت بنائی تھی مجھے اس دروازے پہ کھڑا کیا تھا، میں جنت کا دربان فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کہا تھا جب تیرے آواز میں کان پہنچنا محمد ہوں تو فوراً دروازہ کھول دینا، ادروائز دروازہ نہ کھولنا۔ یہ نبی پاک کی خصوصیت۔ اس کے بعد آئیے رسول اللہ کی 9ویں خصوصیت، جبریل علیہ السلام نبی پاک کے پاس آ کے تشریف فرمایا، صحیح مسلم میں 1877 نمبر ہے 1877۔ جبریل تشریف فرمایا، اچانک ایک شور کی آواز آئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم۔ محبوب پیغمبر یہ آسمان کا دروازہ ہے، آج اسے کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اسے کبھی کھولا ہی نہیں گیا، کبھی نہیں یہ دروازہ کھولا۔ نزل منہ ملک، ادھر سے ایک فرشتہ نازل ہوا، نیچے اترا، آ کے آپ کو سلام کہہ کے کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتھا لم یؤتھا نبی قبلک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو جا کے بشارت اور خوشخبری دے دوں کہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، لم یؤتھہما نبی قبلک۔ فرمایا آپ سے پہلے عام انسان کسی کو تو دینا دور کی بات، اللہ نے وہ کسی نبی کو بھی وہ 2 نور نہیں عطا فرمائے۔ یہ آپ کی خصوصیت۔ ان میں سے کون کون سا نور ہے؟ فاتحۃ الکتاب، فرمایا سورہ فاتحہ، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نور عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جو اس کے اندر مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا دم کرنا ہے تم نے اپنے بچے کو، کسی بھی قسم کا یہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دے۔ اور دوسرا نور وخواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا دوسرا نور یہ ہے کہ جدھر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اس کی آخری 2 آیات وہ کس کس کو آتی ہے؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک۔ فرمایا جس بندے نے یہ اپنے گھر ان کی تلاوت کر لی، یہ اللہ کے نور ہیں جو اللہ نے صرف رسول اللہ کو عطا کیے ہیں۔ فرمایا جس نے گھر میں اس کی تلاوت جاری رکھی، رب عزت کی قسم اس کے اوپر کبھی جادو ٹونا کالا علم ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد 10ویں خصوصیت کی طرف آئیے، فرمایا جوامع الکلم، صحیح بخاری 2977 نمبر، فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ مراد کیا جامع کلمات کا؟ فرمایا بات اتنی سی، اس کا اتنا معنی اور مفہوم، جیسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اب دیکھیے رسول، میں صرف آپ کو 2 حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جوامع الکلم کس طرح تھے، کلمات اتنے سے اس کا مفہوم اتنا کس طرح۔ نبی پاک نے حدیث بیان فرمائی، اور میں کہتا ہوتا ہوں
بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے رب عزت کی قسم دنیا کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. بخاری کے اندر حدیث فرمایا لا یؤمن احدکم، ایک حدیث میں لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی چغلی کرے، ہم کس طرح کسی کی کریں گے؟ اس حدیث پہ اگر عمل ہو جائے قسم اللہ کی پوری دنیا پہ سکون اطمینان آ جائے. میں نہیں چاہتا مجھے کوئی قتل کرے، میں کیوں کسی کو قتل کروں گا؟ میں نہیں چاہتا میری بہن اور بیٹی کو چھیڑا جائے، دیکھا جائے. اور میرے بھائیوں میں کسی کی بہن بیٹی کو کس طرح دیکھوں گا؟ میں تو نہیں چاہتا میں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں، میری زمین پہ کو یہ جو اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو وہ اپنے لیے چاہتے ہو، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی حدیث، اتنا مفہوم، اس میں سے علماء نے 173 مسئلے اخذ کیے ہیں. اس حدیث میں سے ایک صحیح بخاری کی حدیث میں سے امام مالک نے 500 مسئلہ اخذ کیا. دیکھیے آپ کی صحیح بخاری کی 2 جلدیں ہیں اتنی، لیکن اس کی شرح اور تفسیر کتنی جلدوں میں ہے، 22 جلدوں کے اندر موجود ہے. اتنی سی بات، اس کا اتنا مفہوم. یہ صرف رسول اللہ کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ نبی پاک کے جنت کے اندر درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ کے قدموں کے اندر اکٹھا ہونا نصیب فرمائے. اگلی 12ویں خصوصیت رسول اللہ کی، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، قیامت والے دن محبوب جب آپ آئیں گے اللہ رب العزت آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. فرمایا وہ جو حوض کوثر ہے نا صحابہ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور جس نے میرے ہاتھ سے ایک صرف گھونٹ پی لیا، جب تک جنت میں نہیں جائے گا اللہ اس کو پیاس لگنے ہی نہیں دے گا. یہ کتنے لاکھوں نبیوں میں سے صرف رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمانا ہے حوض کوثر. دعا فرماؤ کہ لینا پہنا اللہ ہمیں نبی پاک کے ہاتھوں سے، جام سے نہیں، اللہ ہمیں ڈائریکٹ نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. یہ خصوصیت صرف آپ کی ہے. اس کے بعد 12ویں خصوصیت فرمایا بڑی بڑی امتیں جنت کے اندر جائیں گی قیامت والے دن، لیکن سب سے زیادہ جنت میں میری امت ہوگی. اور 70,000 بغیر حساب، 70,000 بندے کو اللہ رب العزت میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. 70,000 بندہ. فرمایا میں خوش نہیں ہوا. پھر اللہ رب العزت کو جب کہا فرمایا ہر ایک 70,000 کے ساتھ 70,000 بندہ بھیجوں گا. کتنے 4 ارب 90 کروڑ تقریباً 5 ارب کے قریب یہ بندہ بنتا ہے. آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. سب سے زیادہ رسول اللہ کی امت جنت کے اندر ہوگی. آپ کی خصوصیت ہے. 13ویں خصوصیت رسول اللہ کی جو ایک حدیث کے اندر 5 خصوصیات بیان ہوئی ہیں، صحیح بخاری 335 روایت کا نمبر ہے. فرمایا اعطیت 5 لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. وہ کیا ہے؟ کیسی کمال خصوصیت؟ فرمایا مجھے اللہ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، اگر میرا دشمن 1 مہینے مسافت دور ہو، مطلب میں مسجد نبی میں ہوں مدینہ میں، اگر وہ 1 مہینہ دور ہوگا اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈالے گا. 1 مہینہ دور ہو کے میرے ڈر سے کامتا ہو. نبی پاک کی ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت اس حدیث میں ہے 14ویں. آپ نے بیان فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا. فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے وہ خصوصیت عطا فرمائی کسی نبی کو بھی نہیں دی. ساری کی ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی جب نماز پڑھتے تھے ایک جگہ مختص ہوتی تھی. مراد یہ مسجد لے لیں. اگر کوئی بندہ سیالکوٹ ہے، شیخو پورے ہے، گجرانوالے ہے، اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو ادھر اسے حاضر ہونا پڑے گا. اور کہیں نماز نہیں تھی ہوتی. فرمایا لیکن میری باری آئی، اللہ نے مجھ پہ اور میری امت پہ اتنا احسان کیا. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری کی ساری زمین کو محمد اور محمد کی امت کے لیے مسجد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوائے ادھر یاد رکھیں 7 جگہوں کے جامع ترمذی میں روایت ہے. فرمایا 7 جگہوں پہ نماز نہیں ہوتی، ادروائز جدھر تمہیں جگہ ملے، جدھر تمہیں وقت ملے ادھر نماز پڑھ لی جائے. وہ 7 جگہیں کون سی ہے؟ فرمایا پہلی المزبلہ، روڑی، اس پہ نماز نہیں ہوتی. فرمایا دوسری المجزہ، جو ذبح خانہ ہے جہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مذبح خانہ، فرمایا ادھر بھی نماز نہیں ہوتی. المقبرہ، قبرستان کے اندر رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی اور منع فرمایا.
چوتھی جگہ فرمایا قارعۃ الطریق، چلتے ہوئے رستے میں سڑک دے وچ کار ٹریفک روک کے کوئی نماز پڑھے، فرمایا اس کی نماز ہوتی نہیں۔ پانچویں چیز فرمایا الحمام، حمام میں جہاں بال کاٹے جاتے ہیں، غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، واش روم لگا لیں، فرمایا ادھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ ومعاطن الابل، اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی اور منع فرمایا۔ بکریاں کے باڑے ہو سکتی ہے، گائے کے باڑے میں ہو سکتی ہے، اونٹوں کے باڑے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ محدثین فرماتے ہیں کیونکہ اونٹ کی نکیل کے اندر شیطان رہتا ہے، یہ بڑا سخت جانور ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جگہ پہ ہوتا ہے، جدھر شیطان ہو ادھر بھی نماز ہوتی۔ فرمایا رسول اللہ نے منع کیا۔ آخری وفوق ظہر بیت اللہ، بھائیو دعا کرو اللہ ہمیں سب کو اسی سال بیت اللہ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ کو چڑھ کے نماز پڑھے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کتنے منہ آئے گا، کون سا اس کا قبلہ ہے، وہ تو اوپر ہے خود۔ فرمایا اس کے اوپر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو، اللہ رب العزت نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے، یا محمد اور تیری امت جدھر مرضی نماز پڑھ لے اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری خصوصیت اس حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا وَجُعِلَتْ تَرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فرمایا اللہ رب العزت نے زمین کو تو ساری کی ساری کو مسجد بنا دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے میرے لیے اور میری امت کے لیے، صرف امت محمدیہ کے لیے اس زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے، تیمم کر کے بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، شرط ہے اذا لم نجد الماء، جب تک اسے پانی نہ ملے۔ فرماؤ کرے تیمم نماز پڑھے، اللہ فرماتا ہے میں قبول فرماؤں گا۔ اس امت سمجھے پیار اور محبت ہی بڑی ہے، یہ صرف رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ بھی ادھر سمجھ لیں، رسول اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ بخاری شریف میں اس طرح زمین پہ تھوڑا سا رگڑو، پھر اس طرح ہاتھ رگڑ کے پھونک مار کے اپنے چہرے پہ ملو، اس طرح ہاتھوں پہ مل لو، بس تیمم ہو گیا۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے ادھر بھی ملنا پڑے گا، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح نہیں، بخاری کی حدیث ہے، صرف ہاتھ مار کے رگڑ کے پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل کے اپنے ہاتھوں پہ مل لو، آپ کا تیمم ہو گیا۔ فرمایا نماز پڑھو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث میں چوتھی خصوصیت، اور ویسے 16ویں اور 17ویں رسول اللہ کی خصوصیت، فرمایا جتنی امتیں تھیں اللہ ان کو مال غنیمت عطا فرماتا تھا، جنگوں کے اندر سے سارے کا سارا وہ میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اسے کھا جاتی تھی۔ تو کیا رسول اللہ کی امت کا بھی ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ نبی پاک کی خصوصیت، اور اس سے بہترین 17ویں خصوصیت رسول اللہ کی، فرمایا جتنے بھی نبی آئے ایک قوم کی طرف آئے، ایک وقت کے لیے آئے، ایک جگہ کے لیے آئے، اور کچھ لوگوں کے لیے آئے، کوئی قبیلے کا، کوئی قصبے کا، کوئی محلے کا، کوئی کسی ملک کا۔ کیا رسول اللہ بھی ایسے ہیں؟ فرمایا نہیں، میری باری آئی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا محبوب پیغمبر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان، مقام، عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے سارے جہان والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جب بھی آپ کی نبوت چلے گی پوری کائنات کے لیے ہوگی، اور وقت کتنا ہوگا؟ فرمایا قیامت تک کا وقت ہوگا، ساری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کو نبی بنا دیا ہے۔ 18ویں خصوصیت رسول اللہ کی، فرمایا نبی بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو اکٹھا فرمایا ہے۔ فرمایا اے آدم، اے نوح، اے زکریا، اے یونس، اے لوط، جی اللہ جی، فرمایا میرا حکم ہے جب بھی میرا آخری نبی آ جائے، اگر تمہاری نبوت شریعت چلتی ہوگی، تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، شریعت نہیں چلانی، اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا اس نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، اور یہ حق یہ رسول اللہ کی خصوصیت ادا کریں گے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، نبی پاک کی حدیث ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، 395 اس کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، شام کے اندر، دمشق کے اندر وہ نازل ہوں گے۔ فرمایا 2 فرشتوں کے پروں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے، فجر کی اذان ہو گئی ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا۔ فرمایا یہ مینار پہ نازل ہوں گے، سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا، امام جناب مہدی وقت کے امام دور سے دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ عیسیٰ بن مریم آگے اللہ کے رسول کا نزول ہو گیا۔ فرمائیں گے یا عیسیٰ بن مریم تعال صلی لنا، آگے تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آئیے ہمیں آج نماز پڑھائیے، یہ شرف سے بخشیے۔ عیسیٰ بن مریم کیا فرمائیں گے؟ ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے، محمد الرسول اللہ نے جو فرمایا ہے اسی طرح عیسیٰ بن مریم بھی فرمائیں گے۔ فرمائیں گے امام مہدی
امامت آپ ہی کروائیے، میں ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں میں رسول اللہ کا یہ امتی بن کے آیا ہوں اور اللہ سے میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، میں اس وقت آسمان سے اللہ کا رسول نہیں بن کے آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں، امتی بن کے آیا ہوں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے نبی پاک کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 19ویں خصوصیت رسول اللہ کی بڑی پیاری خصوصیت ہے، فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو اللہ رب العزت بھی کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میری خصوصیات میں سے خصوصیت بڑی پیاری یہ بھی ہے کہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کی نبی پاک کی خصوصیت، اللہ بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اور نبی پاک پہ اللہ کس طرح درود بھیجتا ہے قرآن پڑھیے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن سننے کا جی چاہتا ہے تو قرآن کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ نے بھی ثواب لینا، میرے ساتھ آیت ختم ہو تو یہ مسجد گونجے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ رب العزت نبی پاک کے کس طرح درود بھیجتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک کی خصوصیت، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا میں کس طرح درود بھیجتا ہوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ کا اپنے محبوب پیغمبر پہ درود، فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اللہ کا اپنے محبوب پہ درود، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کا اپنے محبوب پیغمبر پہ درود بھیجنے کا سٹائل، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ کا نبی پاک پہ درود کس طرح ہے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سارا قرآن مصطفیٰ کی شان اللہ رب العزت میں قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا 20ویں خصوصیت میری یہ ہے کہ یہ جو شان عزت عظمت بیان کرنا اور درود بھیجنا ہے، یہ تم نہیں بھیجتے، فرشتے نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ رب العزت مجھے بنانے والا بھی مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اب دعا کیجیے اللہ ہمیں نبی پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کی عزت بیان کرنے کی، عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کی ہر ایک چیز کو اللہ ہمیں لکھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔